أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ دعا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے سب سے پہلے وہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سورہ بقرہ کے وسط میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس کا مسجد اقصیٰ سے کعبہ تک اس کا جو قبلہ کے چینج تھا اس کے ساتھ بھی کنیکشن ہے، اور ان سے پہلے جتنے واقعات ہیں اس کے ساتھ بھی کنیکشن ہے۔ جب ہم اس سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ایک انسان کا تذکرہ ہے آدم علیہ السلام کا، اور ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تو پھر فرشتوں کو حکم دیا اور پھر ان کو جنت میں ڈالا، اور پھر ان سے ایک غلطی ہو گئی اور اس کو زمین پر بھیجا گیا، لیکن انہوں نے اس ناکامی کے بعد اللہ تعالیٰ کو ریکویسٹ کی، دعا کی، اور پھر سے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فتاب علیہ اس کو کامیابی ملی۔ دوسری جو اس میں سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے وہی بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب لوگ تھے، فرمان بردار لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ اوبے کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس کام کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ناکام بنا دیا، اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کو دوبارہ رجوع نہیں کیا، بلکہ وہ اس پر مزید غلطیاں کرتے رہے، مزید نافرمانیاں کرتے رہے۔ تیسری جو واقعہ ہے وہ آدم علیہ السلام کا ہے، اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کو طرح طرح کے امتحانات سے اس کو آدم علیہ السلام پر طرح طرح کے امتحانات بھیج دیے، لیکن آدم علیہ السلام ان سارے امتحانات میں پاس ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سب سے پہلے جو امتحان تھا کہ اپنے اس اولاد کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو چھوڑ دے اس بیابان میں، اس صحرا میں، اس میں بھی کامیاب ہوا۔ پھر جب اس کے اولاد، اس کی جو بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا، پھر اس کے ذبح کرنے کا حکم آ گیا تو اس میں بھی پاس ہو گیا۔ اپنی 90s ایئرز میں جب ان کو ایک بچہ ملا اور جب وہ بڑا ہونے لگا تو اس کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ بھی اس میں بھی کامیاب ہو گیا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور امتحان میں لے لیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ خود اپنی بچپن میں اپنی والد کے بھی اور پوری سوسائٹی کو اس کا سامنا کرنا پڑا کہ ابھی آپ شرک میں ہیں، آپ غلط راستے پر ہیں، آپ بھٹکے ہوئے ہیں، آپ کا یہ کام غلط نہیں ہے۔ اپنے باپ کو اس نے بتایا کہ دادا، باپ، آپ کا یہ کام غلط ہے، اور بہت محبت بھرے انداز میں اس کو بہت زیادہ احسان کے ساتھ ان کو بتایا، ان کو سمجھایا کہ آپ کا یہ کام غلط ہے۔ اپنی پوری سوسائٹی سے اس نے مقابلہ کیا اور اس کا سامنا کرنا پڑا، اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر سارے لوگ جب ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو آگ میں چھونکنا پڑا، کودنا پڑا، تو وہ اس کو بھی تیار ہوا، اس میں بھی کامیاب ہوا۔ تو جب اتنے چین آف امتحانات سے ان کو گزارا گیا تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انعام دیا، ایک اعزاز دیا اور ایک ایوارڈ دیا، اور وہ ایوارڈ کیا تھا، انی جاعلک للناس اماما، میں سارے انسانیت کے لیے آپ کو امام، لیڈر، میں سارے انسانیت کے لیے آپ کو رہنما بنا دیتا ہوں۔ اور یہ انسان کا اصل مقام ہے کہ وہ امامت کرے، وہ مسلمان کا وہ امامت کرے، وہ لیڈرشپ کرے، وہ دنیا کو لیڈ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان واقعات سے، ان آزمائشوں سے گزر کر یہ اعزاز دیا۔ اگر اس دنیا کے اندر مسلمان لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آزمائشوں سے، ان کو امتحانات سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے وہ دنیا کو لیڈ کر سکے گا، اس طرح نہیں ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ایوارڈ کو اکنالج کرنے سے پہلے ہی، اس کے تذکرہ کرنے سے پہلے ہی فوراً جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ ذریہ یہ بچوں کے لیے استعمال ہے، بچوں کے بچوں کے بچوں، جتنی بھی آگے نسل ہے، جتنے بھی سارے لوگ ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ابھی یہ دین تو میں اس میں اگر کامیاب بھی ہو جاؤ اور مجھے امام بھی بنا دے،
لیکن میرے آگے کے نسل کا کیا ہوگا؟ یہ عام انسانوں کا بھی، بڑے انسانوں کا بھی، اور خاص کر انبیاء کرام کا یہ ان کا ایک قسم کا یہ سنت تھا کہ وہ اپنی اثر اپنے تک نہیں چھوڑتا تھا، وہ اپنے اثر وہ اپنی ذریہ تک بھی چھوڑنا چاہتے تھے، اور اسی کی بدولت وہ اپنے لیے آخرت میں بہت زیادہ نیکیاں کمانا چاہتے تھے، بہت زیادہ صدقہ جاریہ اپنے لیے چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہی قال ومن ذریتی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت جواب دیا، اور وہ یہ تھا قال لا ینال عہد الظالمین، جو اپلیکیشن آپ پر اپلائی ہوا ہے، جو لیڈرشپ اور جو امامت آپ کو دیا گیا ہے، یہ آپ کے بچوں کو وہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ان میں ظالمین ہوگے۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد اور میرا یہ وعدہ ظالمین تک نہیں پہنچتا، ظالم لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی ذریہ میں، آپ کی اولاد میں ظالمین لوگ ہوں گے، آپ کی اولاد میں ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو یہ امامت، یہ لیڈرشپ اور یہ رہنمائی کرنا ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ تو آگے چل کر جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک دوسری ریکویسٹ کی، اور وہ یہ تھی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قسم کا ایک آفر کیا، اور وہ یہ تھا کہ سارے لوگ تو، سارے آپ کے جو ذریہ ہے وہ تو ان میں ظالمین ہوں گے، لیکن آپ کے جو اپنا بیٹا ہے وہ آپ کے راہ پر ضرور چلے گا۔ اور ان کو کہا کہ ان طاہرہ بیت، آپ دونوں اس گھر کی صفائی کرو، ان کو، اس گھر کو جو لوگ آتے ہیں حج کے لیے، طواف کے لیے، ان کے لیے ان کو صاف کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوا کہ ابھی تو میرا جو اپنا بیٹا ہے وہ تو میرے دین پر ہی چلے گا، اور یہ میرا راہ پر چلے گا اور میرا ساتھ ہی ہوگا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری ریکویسٹ کی، اور وہ یہ تھی جب ان کو پتہ چلا کہ میرے ذریہ میں اور میرے اولاد میں ظالم لوگ ہوں گے، تو جب ظالم لوگ ہوں گے تو ان سے تو ظلم بڑھے گا، جب ظلم بڑھے گا تو اس دنیا کے اندر بہت زیادہ بدامنی ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی، اور یہ تھی کہ اس دنیا کے اندر ایک جگہ جو میرے خواہش ہے کہ اس کو آپ امن والا بنا دیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو کم از کم امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ، میرے اہل کو، میرے ذریہ کو جو ماننے والا ہے ان کو اس دنیا کے پھل اور فروٹ دے دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کس کو دے دے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یا ابراہیم علیہ السلام کا یہ پوائنٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ جو لوگ ایمان نہیں لے آتے ان کو اتنا زیادہ مت دیا کرے، ان کو یہ دنیا کی کامیابی مت دیا کرے، کیونکہ ان کے انفلوئنس بڑھے گا، پھر لوگ اس کو دیکھیں گے اور لوگ اس سے متاثر ہو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، آپ کی یہ بات تو مان جائے گا کہ یہاں یہ امن والا شہر بنے گا، لیکن جو آپ ایمان اور من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس سے جو لوگ عاری ہو گئے اس کے لیے بھی اس دنیا میں کچھ ہوگا۔ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، اس دنیا کے اندر جو کفر کرے گا ان کے لیے بھی کچھ ہوگا، اس دنیا کے اندر کچھ کو کامیابی ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں نا جو لوگ کفر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت کامیاب ہے دنیاوی لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا تھا کہ میں ان کو کچھ نہ کچھ دوں گا اس دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ کچھ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ آج اس کے ساتھ بہت زیادہ مال ہے۔ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، وہ انجوائے کرے گا، اس دنیا کے اندر اس کو بہت مال دیا جائے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، لیکن آخر کار اس کو اس عذاب کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ وبئس المصیر۔ پھر آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب وہ اس خانہ کعبہ کی وہ بنیادیں بنا رہے تھے اور اس کی بنیادیں وہ رکھ رہے تھے، تو اسی وقت کے اندر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اس کی بنیادیں رکھی، اور ابراہیم علیہ السلام وہ بہت زیادہ خوش ہوا کہ ابھی اسماعیل علیہ السلام میرے ساتھ ہے، اور میرے آنے والے نسلوں میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ شہر امن والا بنا دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس دعا کی اثرات کیا ہے، اس دعا کا مطلب کیا ہے، اس دعا میں مخفی باتیں کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے سیشن میں، اگلے سیشن میں اس کو بیان کریں۔ جزاک اللہ۔